یہ 10 سے منٹ کا کیس کو آدھا گھنٹہ سمجھ لو. بڑے افسوس ہے آپ کے نام یہ جو ڈرامہ اور تمام ہوا ہے ہم یہ ایک ڈسکس کر رہے ہیں. یہ 10 منٹ کا میکسیمم شارٹیسٹ پاسبل ایک گیا ایک متعدد ہمایوں دلاور نے بغیر سزا سنا اسٹف وٹنسز آنے دیے وہ بھی ہائی حکم خلاف ورزی کورٹ کی خلاف ورزی اور اس کی سزا ہے 10 سے 15 گھنٹے کا کیس. سوچ سے کہنا پڑتا ہے ہو رہا ہے یہ آپ کے نام ہی ہے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ انصاف نہیں صاف ہوتا نہ چاہیے. خان کا کیس نہ ہو عام آدمی کا کیس ہو نہ تو اس پہ سزا ہو سکتی ہے نہ یہ کیس پروسیڈیبل ہے نہ یہ کیس یہاں پہنچتا اور نہ ایک مہینے سے اس دن سے عمران خان ہوتا. پہلے دن یہ ججمنٹ جاتی 5 منٹ کے نوٹس کے اوپر سے وکیل الیکشن اس بات ہے کہ جو ریاست اس کو نوٹس جاری کرے دھیان دے کیونکہ پرائیویٹ کمپلین الیکشن کمیشن نے جمع کیا. آپ سمجھتے ہو اس کے تحت دوبارہ کیس فتح خان صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے نہ کیس ٹرائل ہو گیا نہ یہ کیس پروسیڈیبل ہے نہ یہ کیس یہاں پہنچتا اور نہ ایک مہینے سے اس دن سے عمران خان ہوتا. پہلے دن یہ ججمنٹ جاتی 5 منٹ کے نوٹس کے اوپر سے وکیل الیکشن اس بات ہے کہ جو ریاست اس کو نوٹس جاری کرے دھیان دے کیونکہ پرائیویٹ کمپلین الیکشن کمیشن نے جمع کیا. آپ سمجھتے ہو اس کے تحت دوبارہ کیس فتح خان صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کیس ٹرائل ہو گیا مکا اس میں سزا ہو اپیل یہاں پینڈنگ ہے. آج ریاست کو نوٹس کیا ہے مجھے یہ بتائیں کہ ریبل بینچ عام کی سربراہی میں جو سن رہا ہے کیا یہ اسٹیٹ کو نوٹس نہ دینا آج یہ اس فیصلے سے کچھ آج تو صرف اس طرح ہونا ہے کہ کیا ججمنٹ سینٹینس کو سسپینڈ کرنا ہے یا نہیں, کیا ضمانت کا کیس ہے ضمانت جرم ہے اس کے اوپر ضمانت ملنی چاہیے یا نہیں. اس میں تو بیسیپلس دیکھے جاتے ہیں. یہ کہ ریاست کو نوٹس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ اپیل سٹیج پہ دیکھا جائے گا. آج کیس نہیں ہے یہ صرف ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں اور کے لیے اور ویسے بھی اسٹیٹ کا اس سے کیا تعلق ہے. الیکشن کمیشن اس کی کمپلینٹ ہے. الیکشن کمیشن ضمانت جرم ہے اس کے اوپر ضمانت ملنی چاہیے یا نہیں. اس میں تو بیسیپلس دیکھے جاتے ہیں. یہ کہ ریاست کو نوٹس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ اپیل سٹیج پہ دیکھا جائے گا. آج کیس نہیں ہے یہ صرف ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں اور کے لیے اور ویسے بھی اسٹیٹ کا اس سے کیا تعلق ہے. الیکشن کمیشن اس کی کمپلینٹ ہے. الیکشن کمیشن کے 2 گواہ ہیں اور اس کے بعد جب ہم نے کہا ہمارے گواہ آنے چاہیے وہ کریں ہیں تو پھر آج اسٹیٹ کی کیا ضرورت ہے. اس وقت تو بہت جلدی تھی ان کو یہ کیس جس کی اس وقت تو ہائی کورٹ کا آرڈر بھی نہیں کورٹ کا آرڈر بھی نہیں مانا اور اس وقت تو ہمیں بھی نہیں سنا اور اس کے بعد فیصلہ کر کے وہ اسی چیف جسٹس صاحب نے ایک دن پہلے ان کو ایک جج کو ہٹا کے ان کو لندن کے لیے ٹریننگ کے لیے بھیجا. تو بھائی اور پھر اب ان کی درخواست کے اوپر میں کم ہوں ایڈمنسٹریشن جج کا اب مجھے یا تو یا کسی اسپیشل کورٹس میں بھیج دو. اب اس کو تیار کیا جائے نئی اسائنمنٹ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. ان کو چھٹیوں میں بھیجا ہوا ہے تاکہ وہ ذرا ریلیکس کر لیں. اگلی ڈیوٹی جو ان سے کرانی ہوگی وہ ان سے کرائیں گے. سر آپ لوگوں نے جو عمران خان کے دیگر کیسز میں گرفتاری رکوانے کے لیے سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا تھا اس پہ کچھ ذرا ریلیکس کر لیں. اگلی ڈیوٹی جو ان سے کرانی ہوگی وہ ان سے کرائیں گے. سر آپ لوگوں نے جو عمران خان کے دیگر کیسز میں گرفتاری رکوانے کے لیے سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا تھا اس پہ کچھ سماعت نہیں ہوئی. پہلے اس کا فیصلہ ہوگا. جب اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو آٹومیٹیکلی وہ ریورسل پوزیشن میں جائیں گے. وہ سپریم کورٹ سنے یا یہ سنے اسلام آباد ہائی کورٹ. جب آپ نے گرفتاری کی جس آرڈر کے ذریعے وہ اگر سسپینڈ ہو گیا تو جس پوزیشن میں وہ تھے اسی پوزیشن میں یہ لا یہ کہتا ہے اس کو ریسٹور کرایا جائے گا. وہ ہونا چاہیے. اب آگے دیکھتے ہیں. پہلے تو یہ آرڈر آئے یہ تو 5 دن سے ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود یہ 5 دن سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ نہیں مانتی اور ہائی کورٹ کا فیصلہ ٹرائل کورٹ نہیں مانتی اور ہم اسی سرکل کے پیچھے گھوم رہے ہیں. ایک جج کے پیچھے جاتے ہیں پھر دوسرے کے پیچھے پھر تیسرے کے پیچھے. ہم مختلف عدالتوں سے صرف درخواستوں پہ درخواستیں دیے جا رہے ہیں اور اس پہ سنائی نہیں. سر عمران خان جیل میں آئی تھی جیل خانہ جات نے رپورٹ کو جمع کروائی ہے. بتایا گیا کہ ایئر کنڈیشن بھی دے دیا ہے کولر بھی دے دیا ہے کتابیں بھی دے دی ہیں شہد بھی مل رہے ہیں ملی یا نہیں ملی. وہ کہتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا. بھائی اگر اس کو کوئی بھی آپ پہلی بات تو ہمیں یہ بتائیں کہ اس ٹرائل کورٹ کا آرڈر ہے اڈیالہ جیل. وہ عدالت نے ابھی اس آرڈر کو سسپینڈ بھی نہیں کیا. عدالت نے اس آرڈر کو چینج بھی نہیں کیا. وہ کس اتھارٹی کا حکم ہے کہ اڈیالہ جیل کی بجائے آپ اٹک جیل میں رکھیں اور اس کے دروازے کے اوپر کیمرے لگا لیں. سیشن جج وہاں جاتا ہے وہ ساری رپورٹ کرتا ہے. واش روم میں ہر بندہ اس کو وہ کیمرے میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. یہ اگر طرز عمل آپ نے ایک سابق پرائم منسٹر کے ساتھ رکھا ہوا ہے تو مجھے یہ بتائیں بنیادی حقوق کدھر گئے آپ کے. انسانوں کے بنیادی حقوق بھی کوئی چیز ہے. رائٹ ٹو لائف ہے, ڈگنیٹی آف لائف ہے اور یہ بنیادی حقوق معطل کس نے کیے ہیں, ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہے. باقی ہمیں نہیں پتہ, ہمیں تو ملنے ہی نہیں دے رہے. ہم تو گئے ہیں کئی دفعہ آرڈر ہائی کورٹ کا لے کر گئے ہیں. جیل سپرنٹ کہتا ہے ہائی کورٹ کو جا کر بتا دو چیف جسٹس کو میں آپ کے حکم نہیں مانتا.
تو پھر آگے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ سب آپ کے سامنے. وہ تو کہتے ہیں مجھے جیل رولز کا نہیں پتا. چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس بھی دیے تھے کہ پتہ نہیں کون سے جیل رولز کا ریفرنس دے کے انہوں نے لکھا ہے کہ ان وکیلوں کو ملنے دیں اور فیملی ممبرس کو ملنے دیں, ریلیٹیوز کو ملنے دیں, اور یہ آرڈر لے کر ہم نے 3 دفعہ ان کو بتایا ہے, ججمنٹ بھیجی ہے, واٹس ایپ کیا ہے, ٹیلی فون پہ بات کی ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں ملنے دے رہا, کہ جائیں چیف جسٹس کو بتا دیں. آج کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ عامر فاروق صاحب نے کہا ہے کہ آج جو ہے وہ فیصلہ سنا دیں گے. اللہ کرے فیصلہ آ ہی جائے, سنا دینا چاہیے, اور میں ہوپ فل ہوں کہ یہ آرڈر سسپینڈ ہونے والا ہی ہے. وہ خود ہی مان رہے ہیں کہ ہاں جی یہ آرڈر تو بغیر سنے ہی میں سسپینڈ کر سکتا تھا دوسری سائڈ کو, کیونکہ اس کے اندر اتنی غلطیاں ہیں. جب غلطیاں مان رہے ہو مجھے بتائیں, جب بعد میں آج سسپینڈ کرو گے تو 22 دن جو آپ نے جیل میں رکھا اس کا کون حساب دے گا؟ کسی بھی انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے. جب آپ نے کسی کو پابند سلاسل کرنا ہے تو قانون قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے. جب آرڈر سسپینڈ ہو جائے گا تو مجھے بتائیں, یہ جو دن رکھے گئے ہیں اور جس برے طریقے سے زمان پارک سے دروازے توڑ کر کے, باتھ روم کا دروازہ توڑ کر کے, بیڈ روم کا دروازہ توڑ کر کے, بغیر سنے آپ نے 5 سے 10 منٹ کے اندر زبانی آرڈر کے اوپر آپ نے گرفتار کر لیا, ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا پھر؟